جب میاں صاحب کے واپس آنے کی بات ہوئی ہے تو ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ سیل پھر سے متحرک ہے، جس پروپیگنڈا سیل کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک بددیانت، ایک چور، ایک توشہ خانہ چور، ایک زکوٰۃ چور اور ایک فتنہ فساد کو جو ہے وہ لیڈر بنا کے پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کا عالم یہ ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے پاکستان کو سنوارا، ان کے جو ہے وہ یا تو ان کی سیاست ختم کر کے روز سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، پھر سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اب ایک جو ہے وہ پھر سے پروپیگنڈا، پہلے یہ پروپیگنڈا تھا وہ آئیں گے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ وہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا ہوا، وہ نہیں جی وہ اپنا وہ یہ ہوا ہے کہ ایک گروپ سرگرم ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ میاں صاحب کو دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس نہ آئیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں مختلف پروپیگنڈا سیلز کی طرف سے، تاکہ میاں صاحب کے استقبال کے حوالے سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو پاکستان کے طول و عرض میں تیاریاں ہو رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور ایک جو ہے وہ نیگیٹو کیمپین چلائی جائے، لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہے۔ تو میں کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ بات صدر جماعت جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں ونس فار آل کہہ چکے ہیں، اور اس کے اوپر مزید گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ 21 اکتوبر جو ہے اس کو وہ میاں صاحب کی جو ہے میاں نواز شریف صاحب اس دن پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ضرور تشریف لا رہے ہیں، اور میاں صاحب کی واپسی صرف میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے یا پی ایم ایل این کے لیے ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وہ لوگ جو وہ عوام جو اس وقت معاشی حالات کا شکار ہیں، جو پاکستان کے اس وقت حالات کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہیں، جو اس شخص جو ہے وہ جو آج جو ہم سے سوال پوچھتی ہے، وہ جماعت جو 3.5 سال حکومت میں رہی، ان کا پروپیگنڈا سیل جو پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ سوال وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی آئی ایم ایف کا پروگرام تھا جو شوکت ترین صاحب نے جب وہ آخری وزیر خزانہ تھے عمران خان کی حکومت کے، تو انہوں نے عمر ایوب کو ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز نہ چھپ سکتی ہے نہ اس کو آپ جو ہے وہ نظر انداز کر سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے خد و خال خود بتائے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ 50 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی بھی ان کو کرنی ہے، اور جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کو بھی ان میں اضافہ کرنا، اور یہ بات بجلی کی قیمت سے مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے، وہ فتنہ فساد آدمی جو پاکستان جب ٹیک آف کر رہا تھا، جب چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ رہے تھے، وہ دھرنا دے کے بیٹھا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 8 سے 9 روپے کے بیچ میں ہوتا تھا، وہ بجلی کے بل جلایا کرتا تھا، وہ کہتا تھا بہت مہنگا ہے بجلی کا جو ہے وہ بہت مہنگائی ہے، اور وہ لوگوں کو درس دیتا تھا کہ اس کو سول نافرمانی کرنی چاہیے، ان کو ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجنے چاہیے، اور اب جب وہ نکالا گیا ایک آئینی طریقہ کار کے تحت جو آئین پاکستان میں درج ہے طریقے عدم اعتماد کے ذریعے، اس نے پھر سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے کی شروع کی، جو اس کی خود کی جو کارکردگی تھی وہ شوکت ترین ہو ان کی، وہ جب ان کو پوائنٹ کیا گیا انہوں نے کہا مجھ سے پہلے تو کوئی پالیسی نہیں تھی، مجھ سے پہلے تو بیڑا غرق تھا، یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں آج تک، سو وہ خود چارج شیٹ اس نے کیا شوکت ترین صاحب نے۔ اس کے بعد یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس کے اوپر آج ہم اتنا بند کے بیٹھ گئے کہ آئی ایم ایف جو جس پروگرام کو خود عمران خان نے کیا، اس کو پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ 10 روپے کم کر کے جون تک فریز کر دی، اور وہ 450 ارب روپے کا پاکستان کے خزانے کو جو نقصان ہوا، وہ آج پاکستان کی جو عوام ہے وہ 300-350 روپے جو ہے وہ بلکہ 324 روپے ہے آج کل پیٹرول کی قیمت، وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ اور پھر یہ جب حکومت سے چلا گیا تو آپ کو وہ آڈیو یاد ہونی چاہیے شوکت ترین کی، جس کے اندر وہ وزراء جو صوبائی وزراء خزانہ تھے ان کو کہہ رہا تھا کہ خط لکھیں، آپ لکھیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو یہ پروگرام نہیں ملنا چاہیے، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان کو سری لنکا بنانے کی نہ صرف یہ پوری تیاری کر کے گئے تھے بلکہ اس پروگرام کے اوپر بہت تیزی سے آگے بھی بڑھ رہے تھے۔ اور سری لنکا میں کیا ہوا تھا؟ سری لنکا میں وہی ہوا جو 9 مئی کو ہوا تھا کہ سری لنکا کے اندر جو ہے وہ لوگ ان کے جو شاہی ان کا محل ہے اس کے اندر بھی گھس گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی گھس گئے، اور ایک افراتفری کا عالم تھا، ڈیفالٹ ہوا سری لنکا۔ یہ پورا پروگرام جس سیاسی جماعت اور جس کے پیروکاروں نے دیا تھا، وہ آج معاشی حالات کا سوال مسلم لیگ نون سے پوچھتے ہیں، وہ مسلم لیگ نون جس نے اپنی
تمام تر توانائیاں پاکستان کو سری لنکا بنانے سے روکنے پر صرف کی، جس نے پاکستان کو جو ترقی کا سفر پاکستان کا چل رہا تھا اس کو دوبارہ شروع کرنے کی اپنی تمام تر کوششیں کی۔ لیکن پاکستان کے اندر یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر جو ایک نئی منتخب حکومت الیکشنز آنے کے بعد آئے گی، جس کو اگر آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ بھی جانا ہے وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ اپنی ٹرمز کے اوپر کرے گی۔ پاکستان کی عوام کو جو کرائسس اس وقت ہیں، یہ 21 اکتوبر جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی ہے۔ یہ پاکستان کی اس وقت عوام جو بدحال ہے اور بے حال ہے اس کو امید کی واپسی ہے، اس کو وہ امید دینی ہے۔ اور ہم صرف باتیں کر کے اور خیالی پلاؤ پکانے والی پارٹی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو وعدے 2008 میں کیے اس کو پورا کیا۔ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی مثالی جو ہے کارکردگی، اس وقت بھی میاں صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2013 میں جو وعدے جو میں بتا چکی ہوں، الیکشن جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھے، دہشت گردی کے حوالے سے تھے، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے تھے، وہ تمام پورے کیے۔ اور 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ آر ٹی ایس کا کمال ہوا اور ہماری پنجاب میں کم از کم جو ہے وہ سیٹیں 9 سیٹیں زیادہ تھیں، لیکن ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال کی وفاقی حکومت جس کے اندر پورا فوکس جو ہے وہ پاکستانی قوم کو لگا دیا انڈے کٹے مرغیوں کے اوپر، اور خود کا فوکس تھا کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کیسے آئے گی، توشہ خانہ کا مال کیسے لوٹنا ہے، اور جو ہے وہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے کہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیسے کرا دیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ زمین مل جائے اور ہمارے فائدے ہو جائیں، اور ہم جو ہے روحانیت، آپ کو پتہ نا اس وقت روحانیت ہوتی تھی۔ یہ بھی عجیب ہے ویسے کہ دنیا میں روحانیت جو ہے وہ ہوتی تھی، اس وقت روحانیت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے جو کام وہ کر رہے تھے اس میں روحانیت ہی ہو سکتی تھی، روحانیت کا تو خیر لینا دینا تھا نہیں اس بات سے۔ سو یہ فرق ہے ان 2 جماعتوں کا، اور اس کی لیڈرشپ کا۔ اس حوالے سے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے یہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں وہ اس کو ہم ایسے چٹکی میں ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی قوم کا جو اعتماد ہے، جو ہماری ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ماضی ہے جس میں جو کہا وہ ہمیشہ کر کے دکھایا، اور پاکستان کی عوام کو اگر پاکستان کی تاریخ، میں ایک فوڈ آف تھاٹ دینا چاہتی ہوں، پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے، پاکستان میں جب ترقی ہوئی ہے، پاکستان میں جب پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگ غربت سے باہر آئے ہیں، ان کی معاشی بدحالی کم ہوئی ہے، وہ دور ہمیشہ مسلم لیگ نون کا دور تھا۔ اور اسی دور کو واپس لانے کے لیے، اسی کی جدوجہد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر ایک بہت ان کا فقید المثال استقبال بھی کریں گے۔ میں دعوت بھی دوں گی اپنے تمام ان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو جو اپنے پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کی امید جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو مینار پاکستان آنا چاہیے۔ اور اینڈ پہ وہ جو ایک مخلوق ایون فیلڈ کے باہر اور لندن میں اور آپ کو ادھر گرد جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی، میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لانا چاہیے۔ یہ مجاہدین جو ہے اب یہ ویلے ہو جائیں گے لندن میں، تو ان کے پاس اب کام کوئی نہیں ہوگا، تو اپنی جو ان کی جو ایک ریاست مدینہ کا میں نام، مجھے ڈر لگتا ہے یہ نام لیتے ہوئے، جو انہوں نے انقلاب لانا ہے، انقلاب ٹھیک ورڈ ہے ان کے لیے، جو انقلاب انہوں نے لانا ہے وہ لندن میں اب نہیں ہو پائے گا، تو ان سب کو اپنی اپنی ٹکٹیں کٹانی چاہیے اور ان سب کو اب پاکستان آنا چاہیے تاکہ اپنا انقلاب کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ یہاں سے شروع کریں۔ اور وہاں ویسے بھی اب جو ہے وہ کام کرنے کو تو رہ نہیں جائے گا، اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ یہ میاں صاحب کے ساتھ جو ہے پاکستان آئیں گے، تو میں ان سب کو بھی جو ہے وہ دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان تشریف لائیں اور جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کرتا ہوا دیکھیں۔ جب جو ہے یہ سیلاب پاکستان کے اندر آیا، اتنا بڑا سیلاب پچھلے سال پاکستان کے اندر آیا، اور یہ وہ جماعت تھی کہ جو اس وقت بھی جو ہے جنہوں نے پوری کیمپین کی کہ پاکستان کے سیلاب زدگان کو پیسے نہ بھیجے جائیں، اور یہ پیسے جو ہیں جو اوورسیز کے ذریعے پاکستان میں آتے ہیں وہ بہت بڑی پاکستان کی یقیناً ایک سپورٹ ہے، لیکن یہ تمام اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان کے اندر چند ایک چھوٹی موٹی مطلب ذہنی حالت بگڑی ہوئی مخلوق ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں، لیکن ان سب کو بھی پاکستان آنا چاہیے۔ پاکستان کو جو ہے ان کی بہت ضرورت ہے، وہ بہت برینز ہیں جو پاکستان کی ترقی کا، ان کو اگر آپ پوچھ لیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا،
تو وہ کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گی. تو ان جیسے جو فنکار ہیں ان کو بھی پاکستان آنا چاہیے, اور 21 اکتوبر انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی کا دن ہے, پاکستان کی ترقی کی واپسی کا دن ہے, اور غریب آدمی کی حالات کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانے کا دن ہے. اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کا ایک بڑا فقید الاستقبال بھی ہوگا, اور میاں صاحب ایک بہت ایک اسٹیٹسمین کی طرح, ایک فادر فگر کی طرح, ایک بڑے کی طرح جو ان کا فرض ہے اس وقت پاکستان کو پھر مشکلات سے نکالنا, اس کا ایک لائحہ عمل دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام تر وہ جھوٹے سچے سروے اور وہ چیزیں, وہ جو بڑا مقبول ہے, وہ بہت یہ ہے, یہ مقبولیت جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آئے گی. بہت